السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے جواب کا عجیب واقعہ۔ خطیب رحمہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نزلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی جانب بھیجا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت نزلہ نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو سنا کہ پہاڑ سے کوئی جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے نزلہ، تم نے بہت بڑی عظیم ذات کی کبریائی بیان کی۔ پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اس نے جواب میں کہا اے نزلہ، یہ کلمہ اخلاص ہے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ان صاحب نے کہا یہ ڈرانے والے ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی، اور ان کی امت پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ پھر انہوں نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو صاحب نے کہا مبارکباد ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے جائے اور اس پر مواظبت کرے۔ انہوں نے جب حی علی الفلاح کہا تو کہا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی، اور یہ امت محمدیہ کے بقا کا ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر حضر کہا تو اس نے کہا اے نزلہ، تم نے کلمہ توحید واضح کر کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا جسم جہنم پر حرام کرے۔ حضرت نزلہ جب اذان سے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس شخص سے جس نے پہاڑ کی جانب سے مؤذن کی اذان کا جواب دیا تھا یہ کہا اللہ تم پر رحم کرے، یہ بتاؤ تم کون ہو، فرشتے ہو یا جن یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے؟ تم نے اپنی آواز تو ہمیں سنا دی، ذرا اپنی صورت بھی ہمیں دکھاؤ، اس لیے کہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے وفد ہیں۔ پہاڑ کے درمیان سے چکی کی طرح ایک سر نکلا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اس نے 2 اونی چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ رحم کرے، یہ بتلاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا نیک بندے عیسیٰ کا وصی زرنب بن تملہ ہوں، انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر ٹھہرایا تھا اور میرے لیے دعا کی تھی کہ میں ان کے آسمان سے نازل ہونے والے تک باقی رہوں۔ وہ آسمان سے اتر کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور عیسائیوں نے جو چیزیں حلال کر لی تھیں ان سے اظہار برات کریں گے۔ اب جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گیا ہوں تو حضرت عمر کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا اے عمر، صحیح راستے پر چلتے رہیے اور اس کے قریب رہیے، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور انہوں نے نشانیاں بتلا دینا جو ابھی میں تمہیں بتلاؤں گا۔ جب یہ چیزیں امت محمدیہ میں ظاہر ہو جائیں تو دور سے دور بھاگنا، جب مرد مردوں پر اکتفا کریں اور عورتیں عورتوں پر، اور اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف نہ کریں اور غیروں کی طرف نسبت کریں، اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، اور اچھائی کا حکم دینے کو چھوڑ دیا جائے اور برائی کو ہونے دیا جائے، اس سے روکا نہ جائے، اور عالم روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھے، اور بارش گرمی کا اور اولاد ناراضگی کا سبب بن جائے، اور مینارے اونچے اونچے بنانے لگیں اور قرآن کریم پر چاندی چڑھائی جانے لگے، اور پختہ عمارتیں بننے لگیں اور خواہشات کی پیروی کی جانے لگے، اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں، اور مسلمان خون اور قطع رحمی کو معمولی سمجھنا جانے لگے، اور فیصلے پر پیسے لیے جانے لگیں، سود خوری ہونے لگے، اور مالداری عزت کا سبب بن جائے، اور ایک انسان گھر سے نکلے تو اس کے لیے اس سے بہتر آدمی کھڑا ہو اور وہ اسے سلام کرے،
اور عورتیں گاڑیاں چلانے لگیں۔ یہ کہہ کر وہ زرنب بن تملہ ہم سے روپوش ہو گیا اور ہم نے اس کے بعد اسے نہیں دیکھا۔ حضرت نزلہ نے یہ واقعہ حضرت سعد بن وقاص کو لکھ کر بھیجا اور حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو لکھا، اے سعد، اللہ تمہارے والد کو جزائے خیر دے، تم اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین اور انصار ہیں وہ جائیں اور اس پہاڑ پر ڈیرا ڈال لیں۔ اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعض وسیع عراق کے کنارے اس پہاڑ پر اترے تھے۔ فرمایا پھر حضرت سعد 4000 مہاجرین و انصار کو لے کر اس پہاڑ پر اترے، 40 دن تک وہاں رہے، ہر نماز کے وقت اذان دیتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خوف و دہشت پیش آئے گی، لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اس لیے مسخ کیا کہ مسخ میں خلقت کو اپنی شکل سے بدل دیا جاتا تھا، جس طرح انہوں نے حق کو بدلا تھا اور کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کی خلقت کو بدل دیا، اس لیے انہوں نے حق کو باطل سے بدل دیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہمارے عالم بھائیوں کی حق سے کجی کی طرف آنے سے حفاظت فرمائے اور اسلام پر موت دے، آمین اللہم آمین۔ والسلام۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔